بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی نہایت درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنے مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا۔ وہ بن سور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امیر لوگ تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس بد کردار عورت پر جا پڑی اور اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ تو پھر وہ ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا تو اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی۔ کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ تو وہ اس بد کردار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا کہ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکی کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ کیا کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں جن کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت جس نے ملنے آئی ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا
گیا اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے جا کر بولا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے۔ تو وہ عورت ڈر گئی، اس نے کہا میری بدکاریاں ہی ایسی ہیں، اللہ مجھ سے پہلے سے ہی ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہ کیا کہ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، خدا میرا کوئی نہیں، اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھ سے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا اور ذات ہو کہاں جاؤ۔ دل میں خیال آیا کہ وہ جو ایک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہوں کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور اس کے گھر والوں نے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے، وہ کمرے میں اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ مقصد یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا کہ جب میں نے اپنے مصلیہ کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ یہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور جہاں ذہن سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ ہوئے اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تو مناسب سمجھے تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ عورت ایسی رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس شخص کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ مولا کتنا کریم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔